بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینہ معرفت کے محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں انہیں میسر تھیں۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کا دنیا کو مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا اللہ ان سے واپس لے کر تو دیکھے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اذن سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا اولاد تو ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ تو شیطان کہنے لگا صحت تو ہے ان کے پاس، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کو بھی اٹھا کر واپس زخم پر رکھ دیتے تھے اور اسے کہتے تھے جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا ہے تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اسے کہا کہ میاں تم نے جس طرح ان کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گر آزمائیں۔ تو شیطان کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ وہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور انہیں کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئیں۔ ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ شیطان کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو، تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا 2-4 سال اور اسی طرح گزریں گے تو ہو سکتا ہے یہ بیماری سے پریشان ہو جائیں اور اللہ کی ناشکری کر بیٹھیں۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا سو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر مجھے 100 سال کی زندگی بھی دے تو میں 100 سال بھی اسی حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ جملے سنے تو وہ کہنے لگا کہ واقعی اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دی
آپ علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں ایک دن اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور ان 100 ٹہنیوں کو آپس میں باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے، اور یوں تمہاری بیوی کی سزا پوری ہو جائے گی اور آپ کی بات بھی رہ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ نیکی اور برائی لکھتے ہیں، ان میں سے نیکی کے فرشتے کو تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پر گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی اور دوبارہ سے اولاد عطا فرمائی اور بہت سا مال و متاع عطا فرمایا، اور آپ کی زندگی میں پھر سے وہی بہاریں لوٹ آئی، اور فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر عام انسانوں کی نسبت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اپنی آزمائش میں پورا اترتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔